تیری بیٹی آ رہی ہے، مانا باپ کا بیٹی سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن سر جھکا جلدی کر، آج تیری بیٹی بن کے نہیں بے کفن لاشوں کی گواہ بن۔ اللہ شرم کر کے نہیں لاؤ، اس انداز میں روئیے جیسے اجڑے ہوئے گھروں کو بھروسہ دیا جاتا ہے۔ 26 محرم ہے، مانا مسلسل اداریاں کر کر کے بہت تھک چکے، نہ تھکی تو شبیر کی ماں نہ تھکی، آواز آئے کہ سر نیچا کر لیتا سر، بنام مولا ممبر رسول پہ محنت کر رہا ہوں بیٹھ کے، نیاز مولا ایک بار دیکھیے گا میری اور، فضائل پہ آپ بولے نہیں بولے کوئی دکھ نہیں، جب محمد کے اجڑے گھر کی داستان ہے، ایک بار سارے دیکھیے میری اور، عجیب رنگ میں آئے گی، کس رنگ میں؟ غلط کہوں میری کربلا شفاعت نہ کرے، زہرا پہلا قدم معاشر کے میدان میں رکھے گی، محمد کی بیٹی کے دائیں ہاتھ پہ ایک امامہ ہوگا، ہے کرتے جوانی نصیب ہوگی، ہے کرتے رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا، زہرا دعا کر کے جائے گی، امامہ ایک ہوگا، اس سے تازہ لہو جاری ہوگا، بزرگ پہنچ گئے ہیں، بچوں کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، کون سا امامہ؟ جب 19 رمضان کو کوفے میں نماز قتل ہوئی تھی، اللہ باقی کیا بات ہے آپ کے عشق کی لاہور والوں، زخمی نمازی کا زخمی امامہ اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ کے اگلا قدم اٹھائے گی، محمد کی بیٹی زہرا کے دائیں کاندھے پہ ایک کفن ہوگا، رنگ سرخ ہوگا، اوپر تیروں کے نشان، اللہ کرے مجھے موت آ جاتی میں نے یہ لفظ نہ کہے ہوتے، کفن کوئی دنیا میں ایسا گھر نہیں جس کا موت سے واسطہ نہ پڑتا ہو، سوال کرو منتظر، کفن تو ہر کسی کا سفید ہوتا ہے، یہ کفن لال کیوں ہے؟ جب یہ گھر سے نکلا تھا تو سفید ہی تھا، جب لوٹا تھا تو بہنیں تیر نکال کے رو رو کے کہتی تھی، ہائے وہ ہمارے امیر حسن کا مقدر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کیا بات ہے آپ کے عشق کی، دائیں کاندھے پہ زہرا کے حسن مولا کا کفن ہوگا، ہائے او میرا اللہ، زمانہ کہتا ہے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ یہ سوال پوچھو ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ نہ ہوتے ہم دنیا میں، نہ ہمیں اتنا درد سننا پڑتا، اگلی قدم اٹھائے گی زہرا، بائیں ہاتھ پہ ایک کرتا ہوگا، سید کربلا کی عزت کی قسم کرتا ایک ہوگا، اوپر 9 لاکھ شرابیوں کا ظلم، 9 لاکھ بدماشوں کا ستم، 9 لاکھ تیروں تلواروں کے نشان، دل دکھی اللہ واسطے معاف کرنا، اگلا قدم اٹھائے گی زہرا، یا بائیں ہاتھ میں ایک 4 سالہ بچی ہوگی جس کے کانوں سے تازہ خون جاری ہوگا، گردن میں رسیوں کے نشان، کلائیوں میں رسیوں کے نشان، چلتی چلتی زہرا ایک بار عرش الہی کے نیچے آ کے کہے گی، او میرا عظیم اللہ، آج تجھ جیسے عادل کی بارگاہ سری ہے، زہرا اس یقین سے آئی ہے، نہ کوئی میرے گواہ مانگے گا، ہائے کرتے جوانی نصیب ہوئی، ہائے کرتے، نہ کوئی گواہ مانگے گا، نہ کوئی میرے سند کے ٹکڑے کرے گا، او میرا عظیم اللہ تیری وحدانیت جانتی ہے، ابھی میرے باپ کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، یا میرا دروازہ جلایا گیا، میرا دل جلتا رہا، میں نے تیری وحدانیت سے کوئی سوال نہیں کیا، کریم اللہ وہی جلتا ہوا دروازہ میرے پہلوں پہ آ کے گرا، میرا محسن مارا گیا، پالنے والے میرا بیٹا قتل ہوا، میں نے تیری توحید سے سوال نہیں کیا، پالنے والے میرے شوہر علی کے گلے میں رسی ڈال کے صحابی گلیوں میں گلی بگلی گھماتے رہے، میں نے کوئی سوال نہیں کیا، 28 سفر کو میرے بیٹے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے، میرا بیٹا قتل ہونے کے بعد قتل ہوتا رہا، میں نے تیری توحید سے سوال نہیں کیا، اور میرا عظیم اللہ 2 محرم کو میری اولاد کربل کے بن میں آ گئی، زہرا نے کوئی سوال نہیں کیا، 7 محرم سے ساقی کوثر کی اولاد ایک ایک قطرے کی پیاسی ہو گئی، میں نے تیری وحدانیت سے کوئی سوال نہیں کیا، آ گیا 10 محرم کا دن، پالنے والے تیری توحید شاہد رہے، میرے شبیر کے مہمان قتل ہوتے رہے، میرا بیٹا لاشیں اٹھاتا رہا، میں نے سوال کوئی نہیں کیا، کربلا کے دن
عاشورہ کے دن اکبر کے سینے میں برچی پار ہو گئی، پالنے والے شبیہ محمد مارا گیا۔ میں نے تم سے سوال کوئی نہیں کیا، اور میرا عظیم اللہ 6 ماہ کے صغیر کے گلے میں تیر ترازو ہو گیا۔ میں نے سوال کوئی نہیں کیا، 13 ضربوں کے ساتھ شمر کمینہ ہنس ہنس کے شبیر کے گلے پہ خنجر چلاتا رہا۔ میں نے سوال کوئی نہیں کیا، اور میرا عظیم اللہ آج تیرے محبوب کی بیٹی اپنے مقدمے کا ایک سوال پوچھتی ہے، اس پورے عالمین کے مجمع میں میرے شبیر کا 9 لاکھ کا دل بھی ہے، ان میں شمر کو بلا سوال کر کے اتنا پوچھ لے، میری 4 سالہ سکینہ کا قصور کیا تھا؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہر موڑ پہ تماچے، ہنس کے گئے گا خیبر کا بدلہ لے لیا۔ اللہ رحمت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے مومنین مومنات مجلس اعضاء میں تشریف لائے ہیں، جتنے سیکیورٹی پہ ہیں، مولا تجھے اپنے حبیب کی عزت کا واسطہ ان سب کو اپنی پناہ میں رکھ، ان سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں کربلا کی خالی جھولیوں کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا جو طالب علم حصول علم کر رہے ہیں ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب و کامران عطا فرما۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں تجھے کربلا والوں کے خزانے کا واسطہ انہیں غیب سے مسیح رزق عطا فرما۔ ہم تمام مومنین کی ایک ہی دعا، ہر لمحے کی دعا، مالک حقیقی تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہمارے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما، ہماری گنہگار آنکھوں کو ان کی زیارت سے منور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ